رجسٹر کرائی. اس کے بعد ہمیں بڑی پرابلمیں آتی ہے. عام طور پہ ڈیلر ایسوسیشن سمجھتے تھے, اب بھی نہیں سمجھتے. یونین کہتے ہیں, یونین نہیں ہے, یہ ایسوسیشن ہے پورے پاکستان کی ایسوسیشن. آپ یقین مانیں کہ میں ایسے ایسے لوگوں کو, یہ جلیل جان مرحوم تھے یا صدر, ایسے لوگوں کے لاہور سے بس میں بیٹھ کے ہم آئے. جو ہمارے ساتھی تھے وہ عرب پنتی لوگ تھے, ان کے قوم بھی تھے. وہ کہتے بھائی رک جاؤ, راستے میں رک جاؤ. میں کہتا نہیں, ہمیں پہنچنا ہے وہاں. پھر ہم راستے میں رکے اور ان بیچاروں نے جو کھانا ملا کھاتے. ہم نے جب یہ بات ہے 90 کی, جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں تو کوئی منافع ہی نہیں ہے, گورنمنٹ سے بھی ہم نے رجوع کیا, بیانات دیے, اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. پھر ہم نے ڈیلر سے کہا بھیا اس وقت قیمت بہت کم تھی کہ آپ 15 پیسے خود بڑھا دیں. ہم نے 15 پیسے بڑھا دیے. اس پہ منسٹری اور کمپنیوں کو بڑا برا لگا. انہوں نے اخباروں میں دیا کہ ان کے خلاف ایکشن لیں گے. وہ ہم 5 سال 6 سال تک چلاتے رہے. اس کے بعد جب سختی ہوئی ڈیلروں کے ساتھ, فخر الدین ابراہیم جو گورنر بھی تھے اور بہت بڑے وکیل تھے, جج بھی تھے, ہم نے ان کو انگیج کیا اور ہم نے کہا کہ آپ, وہ کہتے ہیں اس سے چھوٹے کیس نہیں دیتا. بہرحال انہوں نے تعلقات کے خلاف کیس کیا اور گورنمنٹ کو جھکا دیا. وہ بیٹھ گئے ہمارے ساتھ. ہم نے پھر یہ طے کیا کہ ہمارا 5% منافع ہوگا, مگر انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ آپ کا 5% کر دیں گے. ہوا یہ کہ سن 3 تک ہمارا 4% منافع ہوا اور ہمیں ملتا رہا. پھر جو گورنمنٹ آتی رہی, قیمتیں بڑھتی رہی, وہ کہتے بھائی آپ کو اس وقت کے 4% کا 5% کا ہم اتنا نہیں دے سکتے, کم کرتے رہے. اب جب ہم نے کچھ 3 سال پہلے ہم نے کہا ہم نہیں چلا سکتے, تو انہوں نے 50 پیسے بڑھا. پھر عمران خان کی حکومت میں ہم نے اسٹرائک کال دی, اور اسٹرائک کال ایسی تھی کہ گورنمنٹ ہل گئی. مجھے جنرل بلاتے تھے اور دوسرے ہمارے ساتھ سختیاں تھیں. اس وقت میں 5-6 لوگ ہماری کراچی کے ساتھ تھے, دوسروں کو میں اس وقت بلا نہیں سکتا تھا, جس میں تنوری ہیں, امیر خان ہیں, ملک صاحب ہیں. یہ ان میں ہے جو باقی کراچی میں رہتے ہیں. ہمارے ساتھ بڑی تلخی رہی بہت, جو آپ کو نہیں معلوم تھا ہم کیا کریں. بہت سے لوگ کہتے لگے یار ہمیں آپ نے شریک نہیں کیا. وہ تو ایسا وقت تھا کہ ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے تھے, وقت ہی نہیں تھا. جنرل صاحب نے ہمیں بلایا, دھمکی دی, ہر طریقے سے کیا. منسٹر جو تھا وہ پیٹرولیم کا وہ ہمارے خلاف تھا. بہرحال اللہ کا یہ کرم ہوا کہ ہم نے بغیر اسٹرائک کے 99 پیسے 1 روپیہ بڑھا دیا. اگر میں آپ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیے یہ ہم نے ایک طریقے سے سفر کیا. مجھے اپنی امید نہیں ہے اگر میں کوئی کال دوں گا تو پورا پاکستان بند ہوگا, کیونکہ مجھے تلخ تجربہ ہے. اور ابھی تک ڈیلر سمجھتے نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہتی کہ بعد ہی آپ کو کچھ ملے گا. میری اپنی کوشش اپنی جگہ ہے. میں جاتا ہوں, بڑی اللہ نے عزت کی ہے, جاتا ہوں بغیر اطلاع کے. اسلام آباد میں صرف پرائم منسٹر کے علاوہ ہر ایک کمرے میں چلا جاتا, سب جانتے ہیں. تو پھر یہ ہوا, اب وقت آ گیا, یہ آپ ابھی جو ملا اس پہ
ٹوٹل میں لاہور میں ایک فنکشن کیا اور اس میں یہ بیٹھے ہوئے امیر خان صاحب بھی تھے، تو وہاں کال آئی سیکرٹری پیٹرولیم کی۔ اس سے پہلے ایک بات بتاؤ، اس سے پہلے مفتاح صاحب جو فائنانس منسٹر ہے، اب ان کے کراچی کے ہم گھر میں چلے گئے، اب وہ سو رہے تھے صبح، اسی سب گواہ ہیں، وہ رات کی ڈریسنگ دے کر پہن کے آ گئے۔ بس کبھی صاحب کیا مسئلہ ہے، آپ کو خیریت ہے؟ اپنے گھر کمیشن کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا میرے تو گورنر اسٹیٹمنٹ برابر میں بیٹھا ہے۔ میں کہا آپ کو پہلے ہمیں پہلے آپ سے سننا، کیونکہ ان کے باپ دادا سے میرے ذاتی تعلقات تھے، انہوں نے سنا۔ انہوں نے اسی وقت سیکرٹری پیٹرولیم کو فون کیا کہ بھائی سبھی صاحب ہیں، یہ ان کو آپ لوگ منسٹر ٹائم نہیں دے رہے، آپ فورن سے ملیں، ابھی ٹائم دے مجھے۔ انہوں نے ٹائم دیا، وہاں چلے گئے، وہاں منسٹر سے بڑی ترقی ہوئی اور سیکرٹری سے بھی۔ سیکرٹری آگے بیٹھ گئے، میں کہا بھائی یہ پہلے آپ سے تو مجھے میٹنگ ہی نہیں کرنی ہے، آپ منسٹر کو بلائے، وہ تو پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اب میٹنگ ختم کرتے ہیں۔ فوراً گھبرا گیا، اس کو آگے بلایا۔ ہمارے بہت سے لوگ وہاں اس وقت یہ سب تھے، اور پھر ہم نے ان سے باتیں کری، وہی پوچھتے لگے یہ آپ کہاں کے رہنے والے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، میرا وہ بات نہیں کرے۔ تو میں کہہ رہا تھا لاہور میں سیکرٹری کا ہوتا ہے، یہ تو مل چکے ہم۔ اس کے بعد ہم نے احتجاج کا اعلان کر دیا، لاہور میں روز آیا رات کو، اس میں کہ آپ اسلام آباد رہے، میں اور ٹائم کا آدمی، میں کاکڑ ہوں، شاید آپ کو نہ معلوم۔ تو میں نے سیکرٹری صاحب سے کہا کہ دیکھیے میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ مسئلہ حل نہیں ہو، آپ میرے پاس آئیں، کراچی آئیں، اور پھر میں بات کروں گا، اور اگر ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا تو ہم تیار ہیں اسٹرائک کے لیے۔ اللہ کا کرنا، اس کا خدا کا رحم، میں کیا چیز ہوں۔ عباسی صاحب آ گئے، منسٹر آ گئے، سیکرٹری آ گیا، ڈی جی آئل آ گیا، کون نہیں تھا، تو سب آ گئے، اور ہماری میٹنگ شروع ہو گئی۔ پی ایس او ہاؤس میں جگہ تھی، مجھے 3 بخار تھا، میں نے کہا میٹنگ تو کرتا ہمارے یہ سب بیٹھے، ملک صاحب کے تنولی خاص صاحب بیٹھے تھے۔ دوسری میٹنگ میں ہمارے کہاں چلے گئے رائے والے، تو یہ بہت وہاں ریسٹرکشنز تھی، ہماری میٹنگ ہوئی، تو ایک دن میں وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرے دن پنجاب میں الیکشن تھے، اس کے باوجود انہوں نے ڈیٹ دی، اور یہ ہماری ڈیمانڈ آتی، یہ آگے یہ بھی تھے ہمارے ساتھ، خاصا آپ تھے ہماری میٹنگ میں، تو پھر ایسا ہوا انہوں نے کمپرومائز کیا، ہم نے بھی کمپرومائز کیا، اور طے یہ ہوا کہ 15 دن، اب تو اس وقت آگے 15 دن آئے گے، ہمیں 50% دے دیں گے، اور اس کے آگے 50% دینے ہمارا ثابت ہو گیا۔ کمپنیوں کو اس وقت انہوں نے کوئی فائدہ نہیں کیا، اور ان کو بعد میں یہ کہا کہ ان کو ابھی تک نہیں ملا ہے کہ تمہیں بھی ہم دیں گے، اور
فائدہ ملے گا. فائدہ یہ کہ سب کام تو ہو گئے. اب کئی چیزیں ہیں جو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. آپ لوگ تو میسج نہیں دیتے, نہیں یار ہم اتنے میسج دیتے ہیں, ہم میری پالیسی کو ختم کر دیتے. میں کیا بات اوپر کر رہا ہوں وہ بات یہ کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ ریٹ آ گیا, کبھی یہ ہو گیا, کبھی وہ ہو گیا, اور ایک ایسا میسج آتا جس پہ ٹینٹ اس حساب سے مل رہے ہیں. ہمارے اچھے لیڈر تھے ہیں. مجھے 4 گھنٹے کے بعد کسی کے ذریعے عباسی صاحب کا میرے پاس ہونا ہے, یا سبھی صاحب آپ تو پی پی ٹی میں کبھی ایسے آپ سب میں پوچھتا عباسی جانتا ہے کہ میں بڑا اصول کا اور سب کا یہ کیا آپ نے دے دیا میں تو ابھی تک نہیں دیکھا, اور اگر دیکھا تو میں اس کا ذرا ایکشن لوں گا. میں تو کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ پی پی ٹی کے میسج میں کوئی ایسی بات آ جائے جو پی پی ٹی بھی بدنام ہو جائے. تو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کوئی ایسا میسج نہ دیں جو اندر سے باہر چیز سے لیا. اگر میں آپ کو کوئی چیز بتاتا ہوں تو وہ سب جگہ سرکولر کر دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو بڑی مصیبت ہو گئی. جیسے پی ایس او کا ہوا تھا کارڈ کا, وہ کارڈ کا ایسا تماشا بنا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. سب کے آگے بھائی آپ نے اس طریقے سے ان کو ڈیلوں کو دیا, آپ ہم تو آپ سے طے کر رہے تھے, یہ پھر ان کو یہ دینا پڑا کہ ہم ختم کر رہے, ورنہ وہ ڈیلوں کو مذمت کر رہے اور کلیئر بات نہیں کر رہے. اب انہوں نے کل یا پرسوں کی بات یاد نہیں بند کر دیا ڈیلوں کو سپلائی. میں نے فالو ایف ڈی سے بات کی, میں اب جا رہا ہوں پریس میں, اور آپ کے آفس کے سامنے ٹینٹ لگا رہا ہوں احتجاج کے لیے. تنولی میں میرا کہنا تھا جو ٹینٹ کا انتظام کے لیے. تو میں نے کہا کہ آپ کوئی کام ایسا نہ کریں, باقی آپ کی کمپنی جیسے آپ کو اگر بند کرنا تھا تو ہمیں بتاتے ہو کیوں آپ بند کر رہے ہیں. تو میں حالانکہ میرا پی ایس او کا پمپ نہیں ہے, مگر میرے لیے ہر کمپنی برابر. تو انہوں نے کہا نہیں سبھی صاحب 5 منٹ میں آرڈر کر رہا ہوں اور سب کو سپلائی جاری ہو جائے گی, اور ایسے ہوا جاری ہو گئی. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا دوسری بات ڈی ریگولیشن کا, اسلام آباد میں بات ہوئی ہے سب ہوئی. تو اب ہائر اتھارٹی نے مجھے کہا ہے کہ ہم آپ کو شامل کر رہے ہیں, مگر یہ کچھ نہیں کہا کہ کب میٹنگ ہوگی, کتنے لوگ ہوں گے, اور کیا کس طریقے سے. ہم نے عباسی صاحب سے کہ عباسی صاحب کا نام کیا ہے, وہ کوئی پوسٹ نہیں ہوگی مگر منسٹری آف پیٹرولیم وہی چلا ہے. تو اور انہیں کے آرڈر تھے کہ پی پی ڈی اے کو امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے, ان کو رکھا جائے, اور ورنہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے ہمیں اطلاع دے دی کہ جب میٹنگ ہوگی آپ کو رکھیں گے. اب ہمیں تو یہی نہیں مانا کہ یہ ڈی ریگولیشن ہے, کیا انہوں نے طے کیا ہے, کیا طے نہیں کیا. ہم جو ہمارا سب سے بڑا اب تو تیار نہیں ہے, مگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا مارجن میں 1 پیسے کا بھی فرق نہیں آنا چاہیے. اب میں آپ لوگوں سے بھی مشورہ کر رہا ہوں کہ ڈی ریگولیشن میں آپ کو بھی نہیں معلوم کہ ہم کیا کس طریقے سے کریں گے. یا تو ہم جب میٹنگ کریں گے تو آپ بھی بتائیے کہ میں سمجھتا ہوں تو اس چیز کو سمجھتا ہوں کتنے لوگوں کو بلا رہے ہو,
اس وقت تک اب یہ بھی طے نہیں کر سکتے. تو بڑی پرابلم ہے. ایک ریکویسٹ اور ہے، دیکھیے جو ڈسٹرکٹ کا مسئلہ ہے، جو لوکل مسئلے ہیں، آپ اس کو خود حل کریں، اور جو ہمارے مسئلے آپ ہمیں، ورنہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس پہ توجہ دینا ہماری کم ہو جاتا ہے. اگر ایک جگہ چھاپا پڑا ہے تو آگے ہمارے وہاں چھاپا پڑ گیا، ہمارے وہاں چھاپا پڑ گیا، تو آپ تو ویسے ہی کمزور ہو گئے. آپ کہیے نہیں آئے تھے اور ہم نے ان کو نکال دیا، تب تو طبیعت خوش ہوتی ہے میرے مزاج کے مطابق. اگر آپ یہ کہہ رہے وہ آ گئے وہ آ گئے، تو ہر ڈپارٹمنٹ دماغ خراب ہو جائے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی حالت میں دمنا نہیں. اگر آپ دبیں گے تو ہم سے بہت برا سکتے. ایک میری آپ ایک کچھ غلط فہمی ایک اور ہو جائے. دیکھیے آپ جو ڈسٹرکٹ میں صوبے بنا رہے ہیں سب اس سے پوچھ لیتے ہیں، مگر سینٹر میں جہاں میں چیئرمین ہوں میرا نمبر 2 کوئی نہیں. اس کی وجہ ہے کہ بہت سے امیدوار ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی پالیسی میں یہاں بھی کوئی نام دے رہا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ ویئر پریزیڈنٹ، نہیں کوئی نہیں. میں آپ کو بتاؤں، اور یہ ڈسپلن کے خلاف آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اور مجھے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہمایوں کا نے چیزوں کر رکھا. اور یہ جو ضلع ہے پنجاب میں خاص طور پر 5-6 ضلعوں میں کوئی عہدیدار نہ کوئی تنظیم ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں چلتا. آپ کتنی تکلیف کریں، بلائے ٹیمپریری عہدیداروں کو بٹھائے، اناؤنس مجھ سے بات کریں، آپ اناؤنس کر لیں. یہ تو نہیں ہو سکتا بالکل خالی آپ 3-4 میٹنگ ہوتی، لاہور میں ہوئی، اسلام آباد میں ہوئی، کراچی میں ہوئی اور یہاں ہو رہی. وہ لوگ کہیں نمائندگی نہیں کر رہے. یہ نہیں کہ ہم نے نہیں بلایا، وہ بلایا. جب تک ہم پورے پاکستان میں منظر نہیں ہوں گے، ہمت نہیں ہوگی، ایسوسیشن نہیں بنائیں گے، تو اور بہت سے مسئلے آ جائیں. آپ یہ سمجھیں کہ مسئلے جیسے بھائی بھائی کہ یہ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ہوں گے. ہم ایک کام چھوڑتے ہیں، ہم دوسری جگہ پر جاتے ہیں. تو آپ ہمیں وہ کام کر دیتے جو ہمارے ہیں، مگر جو تنظیمیں بنتی ہیں مجھے بتائیں ضلعوں میں ہے ہی نہیں، کچھ مسئلے ہی نہیں ہے. ایسے کوئی تنظیم ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا کرم ہوا، میری اور میرے دوستوں محنت سے یہ کام ہو گیا. اگر آپ اناؤنس کرتے تو مجھے امید نہیں تھی کہ ہم نے ایسا ان پہ وہ کہا کہ دیکھیے ہم کریں گے. آپ اور ان سے صاف کہہ دیا کہ ممکن ہے پورے پاکستان بند نہیں ہو، مگر ہم وہ جگہیں بند کریں گے جو آپ کی گورنمنٹ ہل جائے. ہمیں اپنی باتوں سے ان کو بتانا پڑتا ہے. تو یہ آپ لوگ سیکھیں. میرے بچے منع کرتے ہیں، وہ تبھی آیا دادا آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کا کوئی کام ہوگا تو رک سکتا ہے. سب بچے میرے کہتے ہیں. میں نے ایک بیڑا اٹھایا زندگی میں، جب تک میں زندہ ہوں یہ کرتا رہا. آپ معذور ہو گیا، یہ ہو گیا، پھر میں تو مجبور ہوں. اب آپ کو یہاں بھی ایک مسئلہ شرمائی صاحب نے مجھے فون کیا، بھائی مجھے نہیں ملا. ارے آپ کو نہیں ملا تو آ جاؤ، مگر بولنا نہیں، جھگڑا نہیں کرو، بیٹھ کے بات کرو، طے کرو. جو پہلے تو سیکنڈ کیے اس کے بعد بیٹھو اور جو تمہاری جو غلطی ہے اس کو کرو. اگر نہیں ہے نہیں کر سکتے، میں رسنا نہیں ڈالنا چاہتا. میں چاہتا نہیں کہ ہمارا مذاق اڑے،
ہمارے تفریقہ پیدا ہو. اور یہ اگر ہوا تو آپ کی اس وقت یونٹی کی اور زیادہ ضرورت ہے. آپ نہیں کہ یونٹی کریں گے تو بھائی ہم کہیں نہیں. آپ یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ابھی کسی نے کہا کمپنیوں کی بات کریے. ایک کمپنی آپ کے ساتھ نہیں ہے دل سے, وہ بہت پریشان ہے کہ ان کو اتنی طاقت آ گئی ہے, انہوں نے اپنا کام کریں گے, ہمارا کام نہیں ہوا. ہر چیز وہ کرتے تھے, کریڈٹ کارڈ سے دیکھ رہے, اس کا کرے. ہم کوشش کرتے, اگر نہیں ہوتی تو ہم تو کمپنیز کو, اور میں نے کہہ دیا سب ملتے رہتے. وہ والے میں بھی آئے تھے, پی ایس او کی ٹوٹل والے میں. تو دیکھیے آپ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے, ہم آپ کے خلاف آئیں. اب سڑکوں میں آپ کا نام لے کے آئے, کیونکہ آپ ہم پرانے ڈیلر ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ ڈیلر اور کمپنی میں کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی. آپ نے اپنے طریقے بدل رہے ہیں, وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. جہاں تک ریلیز کا ہے اس کا, تو ایکسکلوسیو میں ہم نے بہت سے امینڈمنٹ داخل کیے ہیں, اور انہوں نے وہ چیف نے اپریشیٹ کیا, انہوں نے ایکسپٹ بھی کیا ہے. خدا کرے وہ کامیاب ہو جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو تجاویز ہیں 50% تو مان لیں گے. تو ہم خالی یہ کام نہیں کرتے, ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ سے ہمیں لیٹر آتے ہیں اور وہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں. ہم آپ لوگوں کو اس پہ دے نہیں سکتے کہ یہ جواب آ رہا ہے, یہ لیٹر آتا ہے, آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش ہے, آپ یقینی رکھیں اور انشاءاللہ جو ہم سے ہوتا ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ڈیلر کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. کیونکہ اگر زیادتی ہوتی ہے تو میں ایک ڈیلر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, میری عادت ہے. حالانکہ لوگ کہتے ہیں آپ کو اتنی پریشانی کیوں, مگر شروع سے میں برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں برداشت کرتا کہ یہ ڈیلر ہے. بہت سے ڈیلر ہمارے کراچی میں بھی پیار دے دیتے ہیں, کمپنی سے مل جاتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, بھائی تمہارے لیے تو ہم کام کر رہے ہیں, وہ اوپن ہو جاتے ہیں, تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ لوگ اپنی آرگنائزیشن سے بات کریں, پھر مجھ سے بات کریں, اور کمپنی سے اپنے معاملات ذاتی کر سکتے ہیں. کوئی میسج نہیں ہے, کوئی وہ نہیں کرے. وہ ان کے آدمی وہاں اسلام آباد کی ہوئی تو کسی نے 10 منٹ میں ہماری وہ بھیجی, تو مجھے تو پرواہ نہیں, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں غلط ہیں. آپ کو جتنی بڑی ایسوسیشن ہو گئی اسی طریقے سے چلنا پڑے گا اور یونٹی دیکھنی. اور آپ کو میں جس کہہ رہے تھے میں آؤں گا اور جتنا بھی جاؤں گا, بات بھی جاؤں گا, مگر آپ کو ہر ضلع میں 1 مہینے میں میٹنگ کرنی پڑے گی. اب جو پرابلم ہے اس سے ایڈمنسٹریشن کو بھی پتہ چلتا ہے یار یہ تو وہ ڈریں گے. اگر آپ نہیں کریں گے, بات نہیں کریں گے, تو ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور کیا چیزیں تو بہت تھی جو انشاءاللہ ملیں گے. تو میں آپ سے بات کروں گا. اور دو پنڈلی سے 2 راجا اور وہ آئے, دونوں بیمار ہیں. یہ ہے لگن, یہ لگن ہے ایسوسیشن کی. بیمار ہو کے آ گئے اور بیٹھے ہوئے. تو یہ آپ میں سمجھتا ہوں یہ بھی آپ کو اس کی تقدیر کرنی چاہیے کہ جب یہ ایسے فنکشن, میں دونوں کو مبارکباد ہوں, صدر سیکرٹری کو, ایسے فنکشن آپ کے وہاں نہیں ہوتے. آپ کا اتنا بڑا فنکشن ہے, آپ کو خوش نصیب ہے کہ یہاں اتنا بڑا فنکشن
یا پختونخوا میں کرائے، اور یہ آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے ضلع سے جاتے ہیں، ملتے ہیں، تو آپ کا انٹریکشن بھی ہونا چاہیے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جتنے لوگ آئے ہیں کم سے کم مجھے ٹیلی فون نمبر اور ووٹ کو دے دیں، کیونکہ مجھے کوئی اگر مسئلہ ہوتا اس ڈسٹرکٹ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، وہاں کے کم سے کم صدور کا نمبر، پتہ اور پیٹرول پمپ کا نام مجھے چاہیے، تاکہ میں ذہنی طور پر اپنا جو بنا رہا ہوں اس کو بھی میں مکمل کروں. اور میں آپ سے کبھی رجوع کرنا ہوا یا آپ مجھ سے رجوع کریں تو آپ ضرور رجوع کریں، مگر ڈسٹرکٹ کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو حل کریں. بڑے مسائل انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کو پیچھے نہیں چھوڑوں.